نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے جو بہت ہی بڑی قیمتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بنے۔ بارش کے قطروں سے زیادہ ان گنت نعمتیں انسان کے اوپر برستی رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کوئی گننا چاہے تو کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اللہ دیتے رہتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے اندر سے دو نعمتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خصوصی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ بڑے عجیب یعنی کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال لوگ کرتے نہیں ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کا دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے، اخروی نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ دو ایسے عجیب و غریب نعمتیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ دو نعمتیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ انسان کی تندرستی ہے اور اس کے پاس فرصت کا وقت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کے اوپر اگر غور کیا جائے تو آج آدمی کو معلوم ہوگا، انسان کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں کس طریقے سے ان کا آدمی رویہ اختیار کر رہا ہے۔ موجودہ حالات بہت ہی نازک حالات ہیں۔ پورے ملک بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر لوگ وبائی بیماری کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بیماری کے زد میں آ چکے ہیں، لاکھوں لوگوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر، اور بہت سارے اس سے زیادہ یعنی کہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو ایسے وبائی امراض سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ صحت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، دعا کے اندر ہے اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ، کہ اللہ میں تجھ سے تندرستی کا، پاک دامنی کا، امانت کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کے جسم کے اندر تندرست ہوگی اور صحت ہوگی تو آدمی دنیاوی کام کاج بھی کر سکے گا اور اللہ کے احکامات بھی پورے کر سکے گا۔ جب انسان کی صحت کسی بیماری کے زد میں آتی ہے تو انسان دنیاوی اعتبار سے بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دینی احکامات پر بھی چلنے سے عاجز اور بے بس نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ موجودہ حالات کے اندر اللہ نے جو تندرستی عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے یہ حالات اللہ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ایک معمول کے اوپر اللہ لا دے۔ اس لیے انسان اپنی تندرستی کو عبادت میں خرچ کرے، نمازوں کی پابندی کرے،
اعمال کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے، دعا ذکر کے اندر لگے، توبہ کرے، رجوع الی اللہ ہو، اللہ کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یہ انسان کی تندرستی کا صحیح استعمال ہے۔ اور ابھی بہت ہی آسان ہے، سارے کے سارے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے پورے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، یعنی کہ جو دین ہے، اس کو اگر وقت دے کر، ترتیب دے کر اس طریقے سے بنا لے کہ 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہے، اس کو تو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے، اس کی پابندی کرے، خصوصاً فجر کی پابندی کرے، دوسرے اعمال کی پابندی کرے، ذکر اذکار کی پابندی کرے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کرے وغیرہ۔ اس کے علاوہ فرصت کا وقت، یہ بھی ابھی لوگوں کے پاس ہے، کام دھندے بند ہیں، کاروبار بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، پورے دن آدمی گھر کے اوپر ہے۔ اب ایسے وقت کے اوپر بھی ہم اس فرصت کے وقت کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے، تو میرے بھائی ہم اپنے کاروبار میں جائیں گے تو ہم اس کے اندر سے اللہ کی عبادت کے لیے کیسے وقت نکالیں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے تو ملی ہوئی نعمت ہے کہ اللہ نے اس شر والے پہلو کے اندر اس خیر کو چھپا کے رکھا ہے کہ انسان اس قیمتی لمحات کو، اس فرصت کے وقت کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا بن جائے تو اللہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں اس کو صحیح کریں گے، اور حالات کا رخ اللہ بدلیں گے۔ اس لیے ہماری طرف سے اس لاک ڈاؤن کے اندر، یعنی باہر آٹو کے اوپر بیٹھنا یا محلوں کے اندر مجلسیں لگانا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا یا پھر دنیاوی چرچے کرنا، اس سے بہتر ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں وقت گزارے، ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر دھیان دیں، توجہ دیں، اپنے بیویوں کے ساتھ میں محبت پیار سلوک والا معاملہ کریں، ان کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو اللہ کے نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی امت کو سکھائی ہے۔ اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے، برکتیں متوجہ ہوتی ہے۔ انسان کے دل کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کا حصے دار میں بھی بن جاؤں، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول مجھ پر بھی ہو جائے، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ میری رحمت سے، میری برکت سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اس کی تیاریاں ابھی سے کرے۔ رمضان کا روزہ کسی بھی حساب سے بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے، اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ اس بابرکت مہینے کو تو نے رحمت والا بنایا ہے، تو نے برکت والا بنایا ہے، تو اس رحمت کا حصہ مجھے بھی عطا فرما، پوری انسانیت کو عطا فرما۔ اس بابرکت مہینے کے اندر سے برکتوں کا حصہ اے اللہ ہم پر بھی نازل فرما اور پوری انسانیت پر نازل فرما۔ اور یہ آنے والا مہینہ، اس کے اندر بندہ دعا کرے کہ اللہ حالات کو سازگار بنانے کا ایک ذریعہ بنا دے، بندوں کی عبادتوں کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے۔ تو روزہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑے، رات کی تراویح 20 رکعت کی پابندی کرے، مسجدوں میں نہیں ہے لیکن گھروں کے اندر بھی اپنے اپنے اعتبار سے پابندی کرے۔ اس کے علاوہ دوسرے اعمال کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے اس کے لیے تو مجھے بھی سلامتی والا بنا دے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے۔ ہاں، کہ ہم بھی رمضان کے لیے سلامتی والے بن جائیں اور رمضان ہمارے لیے سلامتی والا بن جائے، یہ اللہ سے دعا کرے۔ بندے کی طرف سے رمضان کی سلامتی یہ ہے کہ بندہ رمضان کے اعمال کے اور رمضان کے لمحات کی ناقدری نہ کرے، اس کا صحیح استعمال کرے
اور رمضان کی طرف سے بندے پر سلامتی یہ ہے کہ رمضان جس مقصد کے لیے ہے اس کے اندر جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اللہ وہ رحمتیں وہ برکتیں بندے کو عطا فرما دے، عبادتوں کی اللہ توفیق عطا فرما دے اور اللہ کی رضامندی کا بندہ مستحق بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کرے کہ ہم ان لمحات کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔